پیٹر راہب جب القدس پہنچا تھا تو ان دنوں بھی زائرین پر کچھ پابندیاں عائد تھیں۔ پیٹر نے ان پابندیوں کو سخت نفرت کی نگاہ سے دیکھا اور تمنا کی کہ کسی طرح یہ مقدس شہر مسلمانوں سے واپس لے لیا جائے۔ القدس کے بشپ بڑے پادری نے اسے مسلمانوں کے مظالم کے فرضی قصے سنا کر مزید مشتعل کر دیا۔ جب پیٹر نے بیت المقدس کو مسلمانوں سے چھیننے کے جذبے کا اظہار کیا تو بڑے پادری نے جواب دیا، یورپی تاجدار ہی آ کر ہمیں نجات دے سکتے ہیں۔ اس پر پیٹر نے شاہان یورپ کو جھنجھوڑنے کی ذمہ داری قبول کی اور بشپ نے اسے یورپی بادشاہوں کے نام خطوط دیے جن میں انہیں شام پر حملے کی دعوت دی گئی تھی۔ پیٹر یہ خطوط لے کر اٹلی کے دارالحکومت روم میں کلیسا کے سربراہ پوپ سے ملا۔ صدیوں سے کلیسا دو حصوں میں تقسیم تھا۔ ایک مشرقی کلیسا تھا جس کا مرکز قسطنطنیہ تھا، دوسرا مغربی کلیسا تھا جس کا مرکز روم تھا۔ دونوں میں صدیوں سے عداوت چلی آ رہی تھی، مگر مسلم دشمنی میں دونوں ایک تھے۔ پیٹر راہب روم کے پوپ اربنسانی سے ملا جو حد درجے متعصب انسان تھا۔ اس نے القدس کی بازیابی کے خیال کو بڑی دلچسپی سے سنا اور پیٹر کو گلے لگا کر اسے یہ مہم سونپی کہ وہ یورپ کے کونے کونے میں جا کر عوام اور حکام کو شام پر حملے کی دعوت دے۔ بس پھر کیا تھا، پیٹر یورپ کے دورے پر نکل گیا اور اس نے پورے یورپ کو مسلمانوں کے خلاف مشتعل کر دیا۔ اس نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ اسے یروشلم میں یسوع کی قبر سے یہ پکار سنائی دی تھی، اٹھ میرے پیروکاروں کے مصائب کا چرچا کر، یہ وقت ہے میرے خدا کی نصرت ہو اور مقدس مقامات آزاد ہوں۔ صلیبی جنگ کی آگ پیٹر کے ان دعووں اور شعلہ نوا تقاریر نے اہل یورپ کو مشرق پر ٹوٹ پڑنے کے لیے اس طرح ابھارا کہ لگتا تھا ان کے پاس جینے کا کوئی اور مقصد ہی نہیں ہے۔ خود یورپی حکمران بھی اس مہم میں غیر معمولی دلچسپی لینے لگے۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ کچھ مدت پہلے 1086 عیسوی میں مراکش کے حکمران یوسف بن تاشفین نے اسپین میں نصرانیوں کو عبرتناک شکست دی تھی، جس کا بدلہ لینے کے لیے عیسائی موقع کے متلاشی چلے آ رہے تھے۔ پھر اس دوران 1091 عیسوی میں بحیرہ روم میں واقع اسلامی ملک صقلیہ پر قبضہ کرنے میں کامیاب بھی ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے انہیں مسلمانوں کو ایشیا کے میدانوں میں بھی شکست دینے کی امید ہو چلی تھی۔ ادھر یورپ میں یہ سوچ پروان چڑھ رہی تھی، ادھر قسطنطنیہ کے شہنشاہ الیکسیئس نے بھی روم سے سابقہ اختلافات فراموش کر کے مسلمانوں کے خلاف اتحاد کی داغ ڈالنے کی کوشش کی۔ اصل میں قسطنطنیہ کو سلجوقی ترکوں سے خطرہ لاحق تھا۔ 1071 عیسوی میں نامور سلجوقی حکمران الپ ارسلان نے قسطنطنیہ کی قیصر ارمانوس دیوجانس کو ایسی شکست دی تھی کہ قسطنطنیہ کا دم لبوں پر آ گیا تھا۔ اس کے بعد سے قسطنطنیہ کے ہر تاجدار کو مسلمانوں کے حملے کا دڑکا لگا رہتا تھا، خصوصاً سلجوقیوں کے مرد جری ملک شاہ کی ہیبت سے قسطنطنیہ برسوں کانپتا رہا تھا۔ مگر جن دنوں پیٹر دی ہرمٹ القدس کا سفر کر کے لوٹا، ملک شاہ کی اچانک وفات ہو گئی۔ یہ شوال 485 ہجری نومبر 1092 عیسوی کا واقعہ ہے۔ ملک شاہ کے رخصت ہوتے ہی شام کی سلجوقی حکومت
کئی ٹکڑوں میں بٹ گئی۔ قیصر الیکسیئس نے اسے بہترین موقع تصور کرتے ہوئے پوپ اور یورپی حکمرانوں کو خطوط لکھ کر انہیں جلد از جلد شام پر قبضہ کرنے کی ترغیب دی۔ اس نے خطرہ ظاہر کیا کہ اگر یورپ ایشیا کے نصرانیوں کی مدد کو نہ آیا تو ترک قسطنطنیہ پر بھی قبضہ کر لیں گے۔ اس کے ساتھ اس نے اپنے ملک کی دوشیزاؤں کے حسن و جمال کی تصویر کشی کرتے ہوئے یورپی جنگجوؤں کو امید دلائی کہ وہ مسلمانوں کے خلاف جنگ کر کے ان حسیناؤں کے نہ صرف دل جیت سکتے ہیں بلکہ انعام میں ان کے جسم بھی پا سکتے ہیں۔ فرانسیسی مورخ چارڈ اعتراف کرتا ہے کہ قیصر کی ان گھٹیا ترغیبات نے مغرب کے جنگجوؤں کے جذبات کو متحرک کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔